أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ میں تہ دل سے گجرات والوں کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کی یہ دینی محبت قبول فرمائے۔ آپ بھائی فون پہ بات کر لو، پھر میں بات کروں گا۔ ہم میں سے ایک بولے گا، میں بولوں گا تو پھر آپ نہیں بولیں گے، اگر آپ بولیں گے میں چپ کر جاؤں۔ اچھا نہیں ہوتا نا کہ دو دو بندے بولیں، اس کو بھی پتہ نہ چلے اور مجھے بھی پتہ نہ چلے۔ کم از کم کوشش کریں کہ اگر فون آ جائے آپ چلے جائیں، فون سن کے پھر آ جائیں۔ یہاں سامنے بیٹھ کے جب آپ فون سنیں گے تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ فاروق بھائی نے ٹائم لیا تھا، ان کے ابا جی اور ان کی اماں جان اور ہمارے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا شہزاد صاحب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کا یہ جو مبارک سفر ہے قبول و منظور فرمائے۔ اب یہ بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، میں تھوڑا حج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ لوگ اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حج ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طرح دین اسلام کا ایک رکن ہے جس کا نام ہے حج۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حج اس بندے پہ فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس حج کرنے کا جو سفر ہے، جہاز کی ٹکٹ، سعودیہ عربیہ کا ویزا اور وہاں جو 20 دن 15 دن رہنے ہیں اس کا جو سفر خرچ ہے، اگر وہ کسی کے پاس موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر حج فرض ہوگی۔ اگر پھر بھی بندہ حج نہیں کرتا، استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا کیونکہ فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کافرہ سے مراد یہ ہے کہ استطاعت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ حج کا منکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جس بندے کے پاس طاقت ہے اور اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا تو میرا دل ایسے کرتا ہے کہ میں ان کو غیر مسلم ٹھہرا کے ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں۔ یا اس کا منہ ادھر ہی کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی سنت کے مطابق حج کرنے کے لیے جاتی ہے یا جاتا ہے اور پھر مسنون طریقے سے وہ حج کرتا ہے
جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے جب وہ حج کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حج مبرور، حج مقبول۔ جس نے حج مقبول کیا، ایسا حج کیا جس حج میں کیا ہو کہ اس کا وہ محنت، اس کی وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ بندہ ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کَیَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، یہ بندہ آج پیدا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جتنے گناہ تھے، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں سوائے حقوق العباد کے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ جب تک بندہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر لیتا، وہ حاجی ہے، وہ غازی ہے، وہ شہید ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، جو مرضی ہے، جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تب تک اس بندے کی معافی نہیں ہو سکتی، وہ گناہ کڑا ہے۔ اور حاجی لوگ جب وہ میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں، مینا میں چلے جاتے ہیں، مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حاجی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں، جو سنت سے ہٹ کے ہیں، بالخصوص ہماری مائیں اور ہماری جو بہنیں ہیں، جب وہ عمرے اور حج کے لیے جاتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ محرم کا انتظام نہیں کرتی۔ حج کے لیے جائے گی، عمرے کے لیے جائے گی، اور اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار، محرم رشتہ دار کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، کسی بھی صورت میں جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، اب اس کے ساتھ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، یہ محرم رشتے ہیں۔ یا اس کا بیٹا، اگر عورت نے جانا ہے اپنے خامد کے ساتھ جائے، اگر وہ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے، اپنے باپ کے ساتھ جائے، اپنے بھتیجوں کے ساتھ جائے، بھانجوں کے ساتھ جائے، ماموں کے ساتھ جائے، چاچوں کے ساتھ جائے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور اس کے ساتھ یہ سفر کرے۔ اگر وہ ان کے بغیر جاتی ہے، ایسے جھوٹ کا رشتہ بنا کے، جیسے وہ ٹریول ایجنسی والے کرتے ہیں، زبردستی یہ آپ کا بھائی بنا دیا، اس کو ماموں بنا دیا، اس کو چاچو بنا دیا، وہ تو ساروں کو ماموں بنا دیتے ہیں۔ ان کا تو کام ہے بزنس کرنا، ان کا تو کام ہے کاروبار۔ یہاں جھوٹ کے رشتے بنا کے اور ان کو حج اور عمرے کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ جو میری ماں اور بہن اس طرح سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہ اپنا پیسہ ضائع کرتی ہے، اپنے وہ 20 دن 25 دن ضائع کرتی ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے وہ گئی ہے اور ویسے واپس آ گئی ہے، الٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لے کے آئی ہے۔ سعودی عرب والوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ تو آتے نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ شرط ختم کر دی۔ پہلے تھی شرط، وہ ویزے پہ دیکھتے تھے اگر ساتھ محرم رشتہ دار ہے تو پھر ویزا لگتا تھا، ورنہ ویزا نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے دیکھا سارا جھوٹ ہے، سارا فراڈ ہے، اب انہوں نے وہ شکی ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا جی محرم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ایسے آ جاؤ۔ اب ٹریول ایجنسی والے کہتے ہیں کہ دیکھو جی سعودیہ نے کہا ہے کہ اب محرم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب محرم کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو میری ماں اور بہن یہاں بغیر محرم سے جب جاتی ہے، وہ 6 بندوں کا گروپ ہے، 5 بندوں کا گروپ ہے یا 8 بندوں کا گروپ ہے،
وہ اس مکمل ایک گروپ کو ایک روم دیتے ہیں، اور اس ایک روم کے اندر وہ عورتیں بھی اسی میں سوتی ہیں اور مرد بھی اسی میں سوتے ہیں۔ غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہی روم میں یہ سو رہی ہے، کرنے حج گئی ہے۔ کوئی مائی کا لال اپنی ماں اور بہن کو میرے روم میں ایک دن سلا سکتا ہے؟ اور ادھر روانہ کر دیا، پورے 25 دن، پورے 20 دن وہ غیر محرم کے ساتھ روم کے اندر گزارے گی۔ کھانا بھی وہی ہے، پینا بھی وہی ہے، سونا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، واپس آ گئے، اب کیا ہے؟ یہ میری بہن بن گئی ہے، لوگ بہن بن گئی۔ عمرہ کرنے گئے تھے، بہن بھائی بننے گئے تھے، یہی عمرہ ہے، یہی حج ہے، لوگ جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس شوق ہے حج کرنا ہے، شوق ہے عمرہ کرنا ہے، بس یعنی وہ سیر و تفریح کا شوق ہے، باقی عبادات کا شوق نہیں ہے۔ ادھر بھی جا کے جو لوگ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے کہ اگر بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر آ کے نماز پڑھے تو ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ روم پہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ غار سور کو دیکھنے کے چکروں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آج غار ہرا پہ جا رہے ہیں اور آج غار سور پہ جا رہے ہیں اور کل طائف جا رہے ہیں، پرسوں وہاں جا رہے ہیں، آج اور پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں، کل فلاں پہاڑ دیکھنا ہے۔ سارے 20 دن 15 دن 10 دن مکہ میں گھومے تھے، باقی جو 5-10 دن تھے وہ مدینے میں گھومتے رہے ہیں۔ کسی کو عبادت کا شوق ہی نہیں ہے، یار آ گئے، بیلی آ گئے، دوست آ گئے اور ہوٹلنگ ہو رہی ہے، یہ عمرہ ہو رہا ہے۔ اور باقی جو بچہ ٹائم ہے وہ سیلفیاں ہو رہی ہیں۔ فروغ بھائی کا حکم ہے کہ اسلام معاشرہ، اب میں ادھر ہی آؤں گا، میرا موضوع بھی ادھر اشتہار پہ اصلاح معاشرہ ہے، اور یہ بھی معاشرے کی اصلاح ہے۔ معاشرے کی اصلاح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عورتیں معاشرے سے باہر ہیں، معاشرے کی اصلاح ہے۔ میں موضوع پہ رہوں گا انشاءاللہ، آپ اور آپ کے انتظامیہ پریشان نہ ہو۔ ہمیں حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے اور ان کو کیے بغیر اور حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اب میں حج پہ جا رہا ہوں، میں کیا کروں گا؟ مجھے پتا کہ میرا بھائی مجھ سے نہیں بولتا، میری ماں مجھ سے نہیں بولتی، میری فلاں بہن مجھ سے نہیں بولتی، میرا چاچو نہیں بولتا، میرا ماموں نہیں بولتا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر حج پہ جا رہے ہو نا، عمرے پہ جا رہے ہو، صلح کرو، پہلے صلح کرو، پہلے سلام کرو، سلام کرو گے، صلح کرو گے تو ہی تمہارا حج ہوگا، تو ہی تمہارا عمرہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کر کے جاتا ہے، ان کو مناتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے، صلح کر لیتا ہے، لیکن صلح کر کے حج اور عمرہ کر آتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے بولتا نہیں ہے، اس کو سلام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس لا تدخلوا الجنت، اے لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا، حتیٰ تحابوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان شرط ہے، اور ایمان کیسے آئے گا؟ حتیٰ تحابوا، جب ہم ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم وہ کر لو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، سلام ہی مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد جب روح پھونکی، روح پھونکنے کے فوراً بعد سب سے پہلا جملہ جو حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حکم فرمایا کہ اے حضرت آدم اب تمہارے اندر روح آ گئی ہے، اب تم بول سکتے ہو، اب تم گفتگو کر سکتے ہو، اب تم سن سکتے ہو، اب ایسا کرو سب سے پہلے یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، انہیں تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے انسان کی زبان سے جو چیز نکلے گئی وہ کیا تھی؟ سلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجور کے چڑھا ہوا تھا، مجھے پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں، میں نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور بھاگتا ہوا میں پہنچتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے سب سے پہلے جملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے وہ کیا تھے؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اللہ اکبر، جب لوگ سو جائیں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کے بغیر ہم جنت نہیں جا سکتے، یہ آپ میں سے ہر انسان ذہن نشین کر لے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، نماز کوئی قضا نہیں کرتا اور باقی دین کے سارے معاملات وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر خامی ہے تو صرف یہی ایک خامی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو اس کا جاننے والا ہے، اس کا دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کا ہمسایہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور یہ اس سے ناراض ہے، اسے سلام نہیں کرتا اور اس نے قسم اٹھا رکھی ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں اس کو سلام نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس کی چوکھٹ پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جب تک یہ بندہ مرنے سے پہلے اس کو سلام نہیں کر سکتا اس وقت تک یہ بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ اس انسان کا جنت کا داخلہ بند ہے، میں نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا اے محبوب آپ سوموار کا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس دن پیدا کیا؟ سوموار کا دن تھا، اور سوموار کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور سوموار کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی۔ آپ دنیا میں اے سوموار اور آپ دنیا سے گئے بھی سوموار والے دن۔ آپ فرماتے تھے میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں سوموار کو پیدا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد مبارک خود منایا، اپنا میلاد مبارک خود منایا۔ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، ایسا نہیں ہے، آپ نے میلاد منایا۔ منانا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے تو ہوتا ہے
آپ ہر سوموار کا آپ روزہ رکھتے رہے جب تک زندہ رہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طرح میرے نبی نے میلاد منایا ہے اپنے نبی کا ویسا میلاد مناتا ہو؟ اس مجلس میں کوئی ایک بندہ بیٹھا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے جو سوموار کا روزہ رکھتا ہو حضور کی محبت میں، کیونکہ حضور پیدا ہوئے اس دن۔ کوئی ہے پوری مجلس میں؟ کوئی ہے؟ پوری مجلس کیا پورے گجرات میں نہیں۔ اور جب 12 ربیع الاول آئے گا اور پھر آپ دیکھیں گے پورا گجرات روڈ پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ بھئی کیا ہو گیا جی؟ آپ کا میلاد ہے آج۔ بھئی آج تھوڑی ہے، آپ کا میلاد ہر سوموار ہے۔ آپ کا میلاد کیا ہے؟ ہر سوموار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا میلاد خود منا کے دکھا دیا ہے امت کو، تو ویسے منائیں گے یا اپنی مرضی سے طریقے نکال کے لے آئیں گے؟ خوشی ہو یا غمی، شریعت میں کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ آپ نے میلاد منا کے دکھایا، اگر کسی نے منانا ہے اس کو سوموار کا روزہ رکھنا پڑے گا، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے محبوب آپ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، جمعرات والے دن ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ جب ہم تیرے محبوب کے اعمال لے کے آ رہے تھے تو تیرا محبوب کیا تھا؟ روزے سے تھا۔ اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال چیک کرتا جاتا ہے، ایسے لکیر پھیرتا جاتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے ان دو مسلمانوں کی جو آپس میں 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، آج 4تھا دن شروع ہو گیا ہے، ابھی تک ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کے، ایسے مسلمانوں کے اعمال میرے پاس لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کے اعمال اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں اور چیک ہی نہیں کرتا، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کر لیں، پھر ان کے اعمال میرے پاس لے آنا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بھائیوں نے بیٹھ کے اپنے بچوں کے آپس میں رشتے طے کر دیے۔ ابھی بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، میں بیٹی دوں گا اور آپ مجھے بیٹی دینا، میں آپ کو بیٹی دوں گا۔ طے ہو گیا، بہنوں کا، بھائیوں کا، یا آپس میں بھائیوں کا طے ہو گیا رشتہ۔ بچے جوان ہو گئے اور بچوں نے جوان ہوتے انکار کر دیا کہ میں تو آنٹی کے گھر شادی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو چاچو کے گھر شادی نہیں کرتا، میں تو ماموں کے گھر شادی، میں تو پسند کی شادی کروں گا، میں تو فلاں جگہ شادی کروں گا۔ اب یہاں باپ کیا کر سکتا ہے؟ اب یہاں ماں کیا کر سکتی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے جب وہ طے شدہ رشتہ نہیں ہو سکتا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بہن بھائی، یہ بھائی ہمیشہ کے لیے اپنا جو رشتہ ہے ایک دوسرے سے توڑ دیتے، خوشی بھی ختم اور غمی بھی ختم۔ جتنا مرضی ان کو سمجھا لو، جتنی مرضی ان کو حدیثیں سنا لو، ان کا جو دل ہے وہ اتنا پتھر ہے کہ جس طرح کی مرضی آیت سن لے، جس طرح کی مرضی حدیث سن لے، ایک انا دل کے اندر پیدا کر لی ہے، ایک ضد دل کے اندر بٹھا لی ہے۔ اب اس انسان کو انا اور ضد اللہ کے قرآن سے بھی پیاری ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی پیاری ہے، اور کہتا جا رہا ہے جب تک میں زندہ ہوں اپنی بہن کی چوکھٹ پہ پاؤں نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی تنازع ہو گیا آپس میں، کوئی لڑائی جھگڑا بن گیا آپس میں، اختلاف ہو گیا، اس اختلاف میں جب یہ غصے میں آیا اس نے فیصلہ سنا دیا آج کے بعد
ماموں کے ساتھ غمی بھی ختم ہے اور خوشی بھی ختم ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لوگ اس کو سمجھا کے تھک گئے، لیکن یہ نہ سمجھا، اس نے اس کو معاف نہ کیا۔ اسی حالت میں اب یہ بیمار ہو گیا ہے، اپنی چارپائی پہ پڑا ہے، موت کی کشمکش میں ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ اب وہ دوسرا بھائی آیا، دوسرا رشتہ دار آیا اور اس نے آ کے منانے کی کوشش کی ہے، مرتے وقت بھی یہی کہہ رہا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور سن، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ بھائی تیرے جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو روک یا نہ روک، یہ پورا گجرات اگر مل کے تیرا نماز جنازہ ادا کرے گا پھر بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے ساری زندگی جتنی بھی عبادت کی ہے، جتنے بھی اعمال کی ہیں، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بالکل ہی دیکھے گا، بالکل لے دے، سلام کرے گا، پھر جا کے اس کی عبادت شروع ہوگی۔ 3 دن گزرنے کے بعد عبادت ختم، چوتھا دن شروع ہوگا۔ اب ان میں سے بہترین شخص وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو سلام کرنے میں کیا کرتا ہے؟ پہل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کے بارے میں پورا قرآن مجید کا ایک رکوع اتار دیا۔ لیکن الزام لگانے میں جو منافق شامل تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گئے کہ حضرت مصطح وہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے مہینے کا جو اس کا خرچ تھا گھر کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا غصہ آیا، بے اس کے گھر کا خرچہ میں چلا رہا ہوں اور اس کا حالت یہ ہے کہ میری بھولی بھالی بیٹی پر جھوٹی تہمت لگا دی۔ اعلان کیا کہ اس بندے کو میں معاف نہیں کروں گا، اور اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابوبکر صدیق کو بلائیے اور اس سے کہیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پوچھئے ان سے اگر یہ بات پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ابوبکر کو یہ بات پسند ہے کہ میں رب ابوبکر کو معاف کر دوں، تو پھر ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ حضرت مصطح کو معاف کر دیں، حضرت مصطح کو معاف کرے، اس سے صلح کرے، اور اس کا جو خرچہ اس نے بند کیا ہے، اور اس سے کہو کہ وہ کیا کر دے، پیسے بحال کر دے۔ اب میری بیٹی ہو اور میری بیٹی پہ اس طرح کی کوئی تہمت لگا دے اور بعد میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، آپ ساری زندگی اس سے بات کرو گے؟ میری بیٹی ہو اور اس کو شہید کر دیا جائے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس سے سلام کرو گے؟ ہم اس کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اگر نہیں لگائیں گے تو پھر جنت بھی نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے، حضرت زینب کے قاتلوں کو سینے سے لگایا، دل سے ان کو معاف کیا آپ نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو حضور نے معاف کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو مسلمان کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب مسلمان خوشی سے جھوم رہے گئے۔ ایک صحابی خوشی میں آیا اور اس نے خوشی میں آ کے کہہ دیا اليوم الملحمہ، آج کا جو دن ہے
وہ بوٹی بوٹی کر دن کا دن ہے۔ ان مشرکین نے، ان مکہ والوں نے، کسی نے کہا مجھ سے اونٹنی چھین لی تھی، کسی نے کہا مجھے اس نے کوئلوں پر لٹایا تھا، کسی نے کہا مجھے تلواروں سے مارا تھا، کسی نے کہا مجھے گرم ریت پہ اس نے لٹایا تھا۔ ہر بندے کو، ہر صحابی کو اپنا وہ غم، اپنا وہ ظلم، اپنا وہ ستم یاد آ رہا ہے۔ ایک صحابی کہہ اٹھا الیوم یوم الملحمہ، آج وہ دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے اپنا، آج ہم بوٹی سے بوٹی کر دیں گے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے، یہ آواز صحابی کی سنی، تو حضور نے فرمایا نہیں، آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ الیوم یوم المرحمہ ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے اور انسانوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ پوری پاور ہے، پوری طاقت ہے، اب جس سے چاہے اب بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرما دیا سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ پکی پکی صلح کرنی پڑے گی، پکی پکی۔ سلام تو ایسی چیز ہے، اگر آپ نماز میں نہیں کریں گے سلام تو نماز نہیں ہوگی۔ بغیر سلام کے نماز نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے السلام علینا، آگے وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جس سے یہ بولتا ہی نہیں ہے اس کو نماز میں سلام کہہ رہا۔ جس سے یہ بات نہیں کرتا سلام پھیرتے ہی، پھر جو نماز کا اختتام ہے، نماز کا اختتام وہ بھی سلام پر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سلام ہے، سلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں چلے جانے کے بعد جنت میں کیا کیا جائے گا؟ جنت میں کیا کیا جائے؟ اور جنتیوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہوگا، وہ تحفہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا سر؟ بولتے نہیں ہو۔ اور سلام ہوگا، فرشتے بھی سلام کریں گے، جو دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس کو کل قیامت کے دن فرشتے کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے سلام۔ لیکن آپ کا قصور نہیں ہے، ایک تو ہماری ذاتی اختلافات ہیں برادری بیس پر، دنیاوی بیس پر ذاتی اختلافات، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اور دوسری سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو علماء سو ہے، برے مولوی جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو سلام نہ کرنا بے وجہ اقرار ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں مسلمان نہیں، ان کو سلام، یہ اگر آگے آ جائے تو راستہ تبدیل کر دینا، ان کو سلام نہیں کرنا، اگر یہ سلام کر دیں تو ان کے سلام کا جواب نہیں۔ اب وہ دوسرا کہتا ہے اہل دیوبند کو سلام نہیں کرنا بے وجہ یہ مسلمان نہیں۔ تیسرا کہتا ہے اہل سنت والوں کو سلام نہ کرنا بے وجہ یہ مشرک ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو سلام نہ کرنا۔ چوتھا کہتا ہے اہل تشیع کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو سلام نہ کرنا۔ اب بتاؤ پاکستان میں ان کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ باقی تو سکھ رہتے ہیں۔ اور سکھوں کے بارے میں، غیر مسلمانوں کے بارے میں تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان سے سلام کرنے میں تم پہل نہ کرنا، اگر یہ سلام کہہ دیں تو پھر ان کا جواب تم دے دیں۔ ان مولویوں کے نزدیک تو یہ سارے ایک دوسرے کے نزدیک کیا ہیں؟ اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہی نہیں ہیں، تو پھر سلام کس کو کریں؟
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اس کا پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو اس سے ملے اس کو کیا کرے؟ سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے تو جانتا ہے پھر بھی سلام کر، اگر نہیں جانتا تو تب بھی۔ یہ نہیں دیکھنا یہ وہابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ اکبر، آخرت پر اس کا ایمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ جب بھی راستے میں تجھے مل جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ جان پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کس فرقے سے ہے، کس جماعت سے ہے، مجھے بتا پھر میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ نہیں، ہمارے نبی نے صاف فرمایا اذا عرفت ومن لم تعرف، جانتا ہے، پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، کیا کرنا ہے؟ سلام۔ حج عمرے کے لیے جائے گا، سلام کر کے جائے گا، اور واپسی آ کے اگر اس سلام کو باقی رکھے گا ساری زندگی، اور وہاں جا کے جو اس نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، وہ اس انداز سے، مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں بذریعہ جہاز، کوئی لاہور سے جائے گا، کوئی گجرات سے جائے گا، ہمارے ہاں ملتان سے جاتے ہیں۔ جب ملتان سے کوئی حاجی اور کوئی عمرہ کرنے والا جائے، بہتر یہی ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھ جائے، ابھی نیت نہ کرے اور کچھ نہ پڑے، ہاں غسل کر لے، جب گھر سے نکلے تو نہا لے، دھو لے، اپنے جسم پہ خوشبو وغیرہ لگا لے، ایئرپورٹ پہ جا کے احرام تبدیل کر کے جہاز میں بیٹھ جائے۔ جب جہاز پہنچے گا میقات پہ، آواز دی جائے گی ابھی 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد ہم میقات سے گزریں گے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہیں گے اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں۔ اب جو میرے بھائی، جو میری مائیں اور بہنیں حج کے لیے جا رہی ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ جاتے ہی حج تمتع کریں۔ کون سا حج کریں؟ حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ جب وہ میقات کا جہاز میں کہا جائے کہ ابھی ہم میقات سے گزر رہے ہیں، حج والے کیا کریں؟ اب وہ اپنی نیت کریں، وہ کہیں اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن۔ اگر حج تمتع کرنا ہے تو ابھی صرف عمرے کی نیت کرنی پڑے گی، بس عمرے کی نیت کر کے جدہ پہنچے گا، مدینہ پہنچے گا، کہیں بھی پہنچے گا وہ، اس کے بعد وہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ آپ نے جاتے ہی فوراً نہ سونا ہے، نہ نہانا ہے، نہ چائے پینی ہے، نہ روٹی کھانی ہے۔ اگر آپ نے سو گئے یا چائے پی یا کھانا کھایا تو پھر تمہارا عمرہ جائے اور تمہارا حج بیکار ہے۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے اور حج کے لیے جاتے تھے تو وادی بطحا میں آپ سو جاتے تھے، آرام کرتے، سوتے، سو کے پھر جب آپ اٹھتے پھر غسل فرماتے، غسل فرما کے اللہ اکبر اپنا وہی احرام پہنتے، احرام پہننے کے بعد کھانا کھاتے، فریش ہو کے پھر بیت اللہ میں داخل ہوتے اور عمرہ کرتے۔ اور یہاں کہتے سونا نہیں ہے، بیچارے بزرگ جاتے ہیں پاکستان سے عمرہ اور حج کرنے کے لیے، نوجوان کم ہوتے ہیں، زیادہ بوڑھے اور بوڑھیاں جاتی ہیں۔ اب جنہوں نے 5 گھنٹے کا جہاز کا سفر، 3 گھنٹے یہاں پاکستان ایئرپورٹ کے، 3-4 گھنٹے آگے لگ جاتے ہیں، 10-12 گھنٹے کا سفر کیا ہو، اب وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ بغیر سکون کیے، بغیر آرام کیے، بغیر فریش ہوئے، پھر وہ کیسے عمرہ کرتے ہیں؟ پھر وہ اسی طرح عمرہ کرتے ہیں جس طرح ہمارے ایک رشتہ دار نے کیا، طواف بڑی مشکل سے کر لیا، طواف کرنے کے بعد جب صفا مروہ کی باری ہے وہ کہتے ہیں میں صرف 2 چکر لگا سکا، اس کے بعد میری جو ٹانگیں تھی وہ جواب دے گئیں، مجھے انہوں نے پکڑا بھی صحیح پر پھر بھی مجھ سے نہیں ہلا جا رہا۔ 12 گھنٹے کا سفر کیا تھا اور انہوں نے ہمیں روم میں آرام نہیں کرنے دیا۔ میرا چائے کا ارادہ تھا، انہوں نے کہا نہیں چائے بھی نہیں پینی، عمرہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ پاگلوں کا ٹبر سارا اکٹھا ہو گیا ہے،
شریعت نام کی کوئی چیز نہیں آتی، نہ پتہ ہے، نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی پوچھی ہے۔ اور پھر وہاں مطاف میں جا کے وہ جو صورتیں کرتے ہیں، پوری پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس سے پوچھ رہے ہیں ہم نے نا طواف شروع کرنا بیت اللہ کے کہاں سے کریں؟ اب وہ عربی تھا، وہ سمجھ گیا یہ طواف کا پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ سامنے اشارہ کیا، بتی 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 بتی، اس نے کہا بتی، وہ گرین بتی ایسے بلڈنگ پہ لگی ہوئی ہے، حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، ایسے بالکل وہ ایک اشارہ ہے کہ حجر اسود جو ہے نا اس بتی کے بالکل سامنے اس نکر میں ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے طواف شروع کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھا، انہوں نے اس سے پوچھا اور پوچھ کے وہ اس نے بتیوں جو کہا تھا، بتیوں کو یوں کر کے انہوں نے طواف شروع کر دیا، بتیوں کو یوں کر کے۔ کچھ بوڑھے تھے اور کچھ بوڑھیاں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کا ہاتھ تم ادھر پھیر دو اور بابوں کا ہاتھ میں پھیر دیتا ہوں، پتہ نہیں کہیں دربار سے آئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اب یہاں کہاں کس جگہ پر آئے کھڑے ہیں، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ 30 لاکھ خرچ کر لیے ہیں، 5 لاکھ خرچ کر کے عمرے کی تیاری کی ہے، اتنا شوق ہے، لیکن اب کرنا نہیں آتا۔ سب سے پہلے ہم سعودیہ پہنچیں گے اور جو بزرگ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، میرا مشورہ ہے آپ سیدھا اپنے ہوٹل پہ جائیں اور ہوٹل پہ جا کے آپ سو جائیں، آرام کریں، سکون کریں۔ جب نیند پوری ہو جائے آپ اٹھیں، غسل کریں، فریش ہو جائیں۔ اگر وہ جو احرام باندھا ہوا ہے صاف ستھرا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور احرام پہننا چاہتے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھائیں، آپ چائے پئیں، اس کے بعد آپ بیت اللہ آئیں۔ کچھ بھائیوں کی ایک ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ جیسے آپ بیت اللہ داخل ہوں گے، پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے گی تو آپ نے فلاں دعا پڑھنی ہے، پھر فلاں پڑھنی ہے، پھر فلاں پڑھنی ہے، پھر فلاں پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں سکھلائی، اور نہ ہی آپ نے یہ فرمایا ہے جو بیت اللہ پر پہلی نظر ڈال کے جو تم مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ بیت اللہ میں جائیں گے، بیت اللہ میں جا کے حجر اسود کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے طواف شروع کر دیں گے۔ جب آئے گا رکن یمانی، یہ حجر اسود کا کونا ہے اور یہ رکن یمانی ہے، حجر اسود سے پیچھے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب رکن یمانی پہ آنا ہے پھر رکن یمانی پر آ کے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حجر اسود تک اسی دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر آ کے حجر اسود سے ایک چکر ہو جائے گا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو اشارہ کر کے پھر دوسرا طواف شروع کر دینا، دوسرا چکر۔ اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے جہاں مرضی جگہ مل جائے 2 رکعت طواف پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پینا ہے۔ زمزم پینے کے بعد اسی کے ساتھ ہی صفا مروہ کی پہاڑی ہے، صفا پہ چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے ہی اپنی سعی شروع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ چڑھتے تھے عمرے کے لیے، یہ حج کرنے کے لیے، جب صفا پہ آپ چڑھتے تو آپ کیا کرتے؟ بیت اللہ کی طرح منہ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا پڑھ کے پھر آپ لمبی دیر اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دعا کر کے پھر آپ صفا کی صحیح شروع کرتے تھے، صفا سے بھاگنا شروع کرتے، آگے آئے گی مروہ پہاڑی، پھر مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، پھر وہاں سے دوسرا چکر شروع کرنا ہے، پھر صفا پہ آؤ گے تیسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ ہمارے بیچارے پاکستانی بھائی کیا کرتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں اور پھر صفا پر آ کے ہی ایک چکر مانتے ہیں،
اور اس طرح سے چکر ہو جاتے ہیں 14. اور چکر لگانے کتنے تھے؟ 7. اور انہوں نے کتنے لگائے؟ 14. 7 چکر لگانے کے بعد سر کے بال کٹوا دینے ہیں. اب احرام اتار دینا ہے. آپ جتنا مرضی جلدی پہنچ گئے، احرام اتار دیں، عام لباس پہنے، سعودی عرب میں رہیں. جب آئے گا 8 ذو الحج کا دن، پھر آپ اپنے ہوٹل سے، اپنے روم سے، حاجی جو ہیں وہ احرام دوبارہ پہنے گا. احرام پہن کے پھر وہ نیت کرے گا اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، اور تلبیہ بھی شروع کر دے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اور یہ پڑھتے ہوئے وہ مینا کی طرف چلا جائے گا. مینا جا کے فرض نمازیں جتنی ہیں، حج کی نماز الگ نماز ہے. حج کی نماز کیا ہے؟ الگ نماز ہے. حج کے دنوں میں جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر کی نماز 2 سنتے بھی پڑھیں گے، 2 فرض بھی پڑھیں گے. ظہر کی نماز کے صرف 2 فرض پڑھیں گے. عصر کی نماز کے صرف 2 فرض پڑھیں گے. مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھیں گے. اور عشاء کی نماز کے 2 فرض پڑھیں گے اور 1 وتر پڑھیں گے. بس یہ حج کی نماز ہے. اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں ہے. ایسا نہ ہو پھر وہاں جا کے نوافل شروع کر دے. بالکل فرض 2 پڑھنے ہیں، مغرب کے 3، باقی صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، اور سنتے معاف ہیں، فجر کی پڑھنی ہے. مینا میں سارا دن مینا میں گزارنا ہے، رات بھی مینا میں گزارنی ہے. اور 9 ذی الحج کو صبح میدان عرفات میں آ جانا ہے اور سارا دن میدان عرفات میں گزارنا ہے. سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا ہے. میدان عرفات حج کا رکن ہے. میدان عرفات 9 ذی الحج کو اس دن حج پڑھایا جاتا ہے. اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور تمام فرشتوں کو بلا کے گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میدان عرفات میں حج کے لیے یہ جتنے میرے بندے موجود ہیں میں نے سب کو معاف کر دیے. کثرت کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑایا جائے، رویا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے 40 سال 30 سال 50 سال کی زندگی کے جو گناہ ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، وہ رو رو کے بتائی جائے. میں کار ہوں، خطا کار ہوں، تیری توفیق سے یہاں آ گیا ہوں، اب تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، گناہوں سے جھولیاں بھر کے آیا ہوں، تیری بخشش کی جھولی بھر کے جانا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور دیکھنا عربیوں کو، دیکھنا ویڈیو میں دیکھنا عربیوں کو، وہ چیخ چیخ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا. اگر کوئی انسان پتھر دل ہے، رو نہیں سکتا، آنسو نہیں آ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور رونے والا منہ بنا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. ڈرامہ کر دینا، ایکٹنگ کر لینا، ایکٹنگ تو آتی ہے نا، ایکٹنگ کرنا، ڈرامہ کرنا، ایسے بس رونا نہیں آ رہا، ڈرامہ کرتے نا. اللہ تعالیٰ کو تیرا ڈرامہ ہی پسند آ جائے گا، تجھے معاف کر دے گا. جب سورج غروب ہو جائے 9 ذی الحج کا، پھر وہاں سے روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ آ کے مغرب کی نماز بھی مزدلفہ پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز بھی مزدلفہ پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ کچھ صوفی جو ہیں، صوفی جنہیں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کیونکہ وہاں پتھروں پہ سونا ہے، امیر غریب سب کس پہ سوئیں گے؟ وہ نیچے بجری ہے، اس بجری پہ سونا ہے. کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات اس بجری پہ سوئے تھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے مزدلفہ والی رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی تھی، صرف عشاء کی اور مغرب کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے. پتہ یہ چلا
کہ حج کے دنوں میں مزدلفہ کی رات کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ مزدلفہ رات کو مزدلفہ میں سونا عبادت ہے، جا کے تسبیح پڑھنا عبادت نہیں ہے، جا کے نوافل پڑھنا عبادت نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے، نیند آئے یا نہ آئے، اپنے محبوب کی بات مان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے سو جانا ہے، نیند آ جائے گی۔ اور نیند نہیں بھی آئے گی تو ہماری وہ جو رات ہے وہ ساری رات کا سونا عبادت میں لکھ دیا جائے گی۔ صبح 10 ذی الحج ہوگا، قربانی ہوگی، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے جب روانہ ہو جانا ہے، اور مینا میں جا کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو کنکری مار کے اپنا جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کٹا دینے ہیں، اللہ اکبر، اور احرام اتار دینا ہے۔ اب یہ بندہ حلال ہو گیا ہے، مکمل طور پہ حلال نہیں ہوا، اب یہ ادھورا ہے۔ ہاں، باقی جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو رخصت ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ بیت اللہ میں دوبارہ واپس آئے گا، بیت اللہ میں آ کے طواف افاضہ کرے گا، جسے طواف زیارت کہتے ہیں، وہ حج کا رکن ہے۔ طواف کرے گا، اور طواف کرنے کے بعد پھر وہ صفا مروہ کی سعی کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر مینا آ جائے گا۔ پھر 3 راتیں مینا میں گزارنی ہیں، 3 راتیں مینا میں گزارنے کے بعد پھر بیت اللہ آئے گا، اور بیت اللہ آ کے اگر اس نے پاکستان آنا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ طواف الوداع کرے گا۔ طواف الوداع کرنے کے بعد اب کوئی حاجی بیت اللہ اس سعودی عرب میں رہ نہیں سکتا، طواف الوداع کرنے کے بعد فوراً گھر جانا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے حج کرنے کا، یہ مسنون طریقہ ہے حج کرنے کا۔ ہاں، اگر حج کے دوران کسی میرے بھائی سے کہ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے نا 10 ذی الحج کو، پھر قربانی کرنی ہے اور پھر بال کٹانے ہیں، اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی ہے اور پھر جو ہے نا شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آ کے پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، وہ تو پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی تھی، ہم نے تو پہلے قربانی کر لی ہے، بعد میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ کوئی کہتا جی میں نے پہلے بال کٹوا لیے ہیں، شیطان کو کنکریاں بعد میں ماری ہیں، یہ میں نے ترتیب آگے پیچھے اگر کوئی کر کے آ جاتا تو آپ اس کو کیا فرماتے تھے؟ افعل، کر 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 کر، جیسے آتا ہے ویسے کر، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حنفی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے ان بھائیوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے اپنا کوئی عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہونے دینا۔ فتویٰ جاری کر دیا، فتویٰ کہ اگر کسی کی 10 ذی الحج کو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور پھر قربانی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، اگر کسی کے آگے پیچھے ہو گئے تو اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ تمہیں کس نے کہا؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر شریعت اتری ہے، وہ کہہ رہے کہ افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حج کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ بیچ میں دم کس نے نکالا؟ شریعت کے خلاف ہے، اور جو اس طرح سے حج کر کے آیا میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کر کے، اگر وہ ترتیب کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، اگر اس میں مخالفت کی ہے اپنے نبی کی تو سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام سے ہٹ کے کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا میں وہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے اندر بہت ساری ایسی عادات ہیں کہ جن عادات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے،
جن عادات اور خصلتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، جن بری عادتوں کی وجہ سے ہماری ساری زندگی کی جو عبادت ہے وہ بالکل مٹی اور سوا ہو جاتی۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، لیکن پھر اس پڑھی ہوئی نماز کو، رکھے ہوئے روزوں کو، اس کیے ہوئے حج کو محفوظ کیسے کرنا ہے، بچانا کیسے ہے، پھر اس حج کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس نماز کی حفاظت کرنی ہے، پھر کوشش یہ کرنی ہے۔ نمازی کو تو ڈرنا چاہیے، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اس کے دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ ادا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری نماز کو ضائع نہ کر دیا جائے، میری محنت کو ضائع نہ کر دیا جائے، میرے حج اور عمرے کو ضائع نہ کر دیا جائے، میری زکوٰۃ کو ضائع نہ کر دیا جائے۔ اس کو تو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جو جتنا بڑا نمازی ہے، جس کی جتنے زیادہ نمازیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر اتنی آکڑ زیادہ آ جاتی ہے، اس کے اندر اتنا اللہ اکبر تکبر بھر دیا جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بے نمازی ہے۔ ہاں، میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ بھائی تو جانتا ہے یہ جو بے نمازی ہے، اب بظاہر ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتا، ممکن ہے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ ایسا ناطہ جوڑ جائے اور تجھے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، تجھے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ ہوا تھا ایسے ہوا تھا۔ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ایک بھائی 5 وقت کا نمازی ہے اور ایک نشئی ہے، ایک نشئی ہے، چور ہے، ہر قسم کی گناہوں میں ملوث ہے۔ اب وہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، شرابی ساتھ بیٹھا ہے، شراب پی ہے، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے، اور شراب پینے کے بعد کہاں ہوش ہوتا ہے؟ اب وہ شور کر رہا ہے، نمازی نے سلام پھیرا اور کہتا کیا ہے؟ اے بھائی تو اتنا بدبخت ہے کہ نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے دیتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کا کوئی اس طرح کا گناہ دیکھ کے نا، کسی بندے کی اس طرح کی کوئی غلطی دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، بے آپ کے اوپر وہی ہے یہ۔ یا اس کی برائی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، یہ کون ہے؟ یہ جہنمی ہے۔ اس کی کوئی کمی کوتاہی دیکھ ہم کہتے ہیں یہ تو منافق ہے، منافق، جنتی، جہنمی، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو 4-5 باتیں ہیں یہ امت میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کا نام لے کے کہہ دے کہ یہ جہنمی ہے، کسی کا نام لے کے کہہ دے کہ یہ جنتی ہے، کسی کا نام لے کے کہہ دے کہ یہ جو بندہ منافق ہے، کسی کا نام لے کے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جب اس نمازی نے اپنے اس بھائی کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ اس نمازی سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں نے اس نشئی اور شرابی کو معاف کر دیا۔ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو چاہے معاف کر دے۔ ذرا ٹھنڈے رہیں، ذرا ٹھنڈے رہیں، آپ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ایک ہے۔ ہمارا باپ کون ہے؟ ایک ہے۔ ہماری ماں بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، اور یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید یہ بھی ایک ہے، یا سارا دی وکری وکری ہے؟ ایک کتاب ہے۔ اور پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ ہم اہل دیوبند کیوں ہیں؟ ہم اہل تشیع کیوں ہیں؟ ہم اہل سنت کیوں ہیں؟ بتاؤ کیوں ہیں؟ مولوی کی وجہ سے؟ کہنا مولوی کی وجہ سے سارا قصور مولوی پہ ڈالو، اپنا کوئی قصور نہ ماننا،
اس مجلس میں جتنے میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں میری ماں اور بہنیں ہیں، کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ قرآن مجید الحمدللہ الحمد شریف سے لے کے والناس تک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے؟ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ الحمدللہ 2 بندے ہو گئے، 3 ہو گئے، ماشاءاللہ 4 ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مدرسے سے پڑھے ہوتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے خود پڑھا ہے، الحمدللہ۔ 4 بندے ہیں، اور بندے گن لو کتنے بیٹھے ہیں؟ 4 بندوں نے صرف قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے، اور باقی جتنی مخلوق یہاں بیٹھی ہے اس کو قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہے اور نہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اب جس بندے نے آسمان سے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے اس کو پڑھا تک ہی نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا بتاؤ؟ وہ دیوبندی بنے گا؟ ویسے کہتے ہیں ہماری انڈیا سے نہیں بنتی، انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے، انڈیا کے ساتھ نفرت ہے، جنگ ہے، اور اپنے مسلک کے جو نام ہے، اپنے مسلک اور فرقوں کے نام انڈیا کے شہر کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے۔ بریلوی انڈیا میں ایک شہر کا نام ہے، بریلوی شہر ہے، اور دیوبند بھی انڈیا میں ایک شہر ہے، اور کرتے کیا ہیں یہ بریلوی؟ اپنے فرقے اور مسلک کی نسبت انڈیا کی طرف، اور جب حضور کا نام آ جائے تو پھر انگوٹھے چومتے ہیں۔ اور مدینہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اپنے فرقے کا نام مدینہ رکھ لیتے، مکہ رکھ لیتے، محمدی رکھ لیتے، بریلوی رکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ دیوبندی رکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو میں محمدی ہوا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوں گا تو میں کیا بنوں گا؟ محمدی بنوں گا یا بریلوی بنوں گا؟ کبھی بھی کسی میرے بزرگ نوجوان نے یہ چیزیں سوچی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جس طرح نام ہے نا، جس طرح نام ہے فرقے کا، آپ جا ہی ادھر ہی رہے ہو، طریقے بھی سارے وہی ہیں، اور آپ کوئی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں بھی بریلوی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اماں جان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میری ماں کو میرے رب نے ہدایت دی، اور میری ماں کی محنت اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم پہ چلایا اور توحید کے راستے پہ لے آیا، ورنہ ہم بھی بریلوی تھے اور اب بھی رشتہ دار بریلوی ہیں۔ یہ جو بریلویوں کا جتنا طریقہ ہے وہ آپ خوشی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ غمی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، بچہ پیدا ہو اس کے بعد خوشی جو عقیقے کی صورت، وہ عقیقہ نہیں کرتے، وہ 11 کرتے ہیں، 11، اور 11 ادھر انڈیا ہی جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر نہیں آتا ہے۔ اسلام کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کوئی ایک عمل بھی نہیں ملتا۔ اگر خوشی ملے گی انہی کے ساتھ ملے گی، غمی ملے گی انہی کے ساتھ ملے گی، ہر چیز ان کی انہی کے ساتھ ملتی ہے جن کے نام پہ فرقہ رکھو۔ میں کہتا ہوں نہ اہل حدیث بنو، نہ اہل دیوبند بنو، نہ اہل تشیع بنو، اپنے آپ کو ان تمام سے نکالو، آپ مسلمان بنو، مسلمان۔ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں، ہم غیر مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ بت بت ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ مجوسی ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو 73 فرقے ہیں نا وہ اسی طرح بنتے ہیں، ایک مسلمان باقی سارے کافر ہیں، اور 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ مسلمانوں کا فرقہ ہوگا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان مسلمانوں میں سے بھی وہ جنت میں جائے گا، حضور نے کہا ہے جو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے
ایک بیٹا ہونے کی نصیحت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہی گزارش کروں گا، آخری گزارش یہی ہے اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب قرآن مجید اتارا ہے، آپ میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اور ہر ماں اور بزرگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے۔ جب آپ الحمد شریف سے لے کر والناس تک پہنچیں گے نا، آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے، آپ پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، آپ موحد بن جائیں گے، یہ شرک کے بت سارے کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو میں نے سنایا اور آپ نے سنا، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم